اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن مقبول۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں ہم آرٹیکلز آف فیتھ کا دوسرا حصہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، یعنی بلیف ان اینجلز، فرشتوں پہ مسلمانوں کا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، یہی آج ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آرٹیکلز آف فیتھ میں توحید کے اوپر اور شرک پہ اور شہادہ کے اوپر 3 یا 4 ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اور ابھی اس کا دوسرا حصہ ایمان کے سلسلے کا جو فرشتوں پہ ایمان ہے اس پہ ہے۔ یہ پیپر 2 کا پارٹ ہے اور کیمبرج کے سلیبس کے مطابق، اور کمپوننٹ نمبر 4 ہے، اور آج کی ویڈیو نمبر 1 ہے کیونکہ یہ بھی اچھی خاصی طویل پروگرام ہے۔ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں تو وہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کو سننا اور کنسنٹریٹ کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کروں گا کہ 10-12 منٹ میں ختم کر لوں کسی طرح سے اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو میرے وہی روٹین چیزیں ہیں، آپ کو یاد ہیں اچھی طرح سے، اور یہ جو میں کہتا ہوں آپ سے کہ ویڈیوز کو پوری طرح سے واچ کریں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لکھ رہے ہیں، اپنے پاس ایک ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آپ کا امتحان بالکل مفت میں تیار ہو جائے گا، لیکن کنسنٹریٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، وہ یہ کہ میں نے ایڈیکسل کے لیے ایک قرآن کا پیسج تھا جو میں نے ریکارڈ کیا تھا اور اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب میں ہی اسی سیریز میں، اور وہ ملائکہ کے اوپر تھا، یعنی فرشتوں پر۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، اگر آپ کو آسانی سے مل جائے گی اسی سرچ میں ایڈیکسل 2.6 بھی لکھ دیں گے ملائکہ، تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ یہ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کر دے گی جو ملائکہ کے متعلق ہے۔ میں بھی یہاں پہ کچھ رہ گیا ہو میری اس سیریز میں تو یہ ملائکہ کا آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مل جائے گا، یہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے کیا کہ ویسے تو ڈیزائننگ کے حساب سے کیمبرج کا ہے، لیکن اپلیکیشن اس کا جو ہے تمام بورڈز کے اوپر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بنیادی اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے فرشتوں کے اوپر۔ تو یہ بسم اللہ کر کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 3 کویسچنز ہیں پاس پیپر کے، یہ میں نے دے دیے ہیں۔ پہلا کویسچن، رائٹ شارٹ اکاؤنٹس آف مسلم بلیف اباؤٹ اینجلس۔ کویسچن تو بہت دفعہ آ چکا ہے، یہ تو آپ اتنی لمبی سیریز ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسپیسیمن پیپر میں بھی ایک دفعہ انہوں نے دیا تھا، جب یہ پیٹرن چینج ہوا تھا کیمبرج کا، تو اس وقت یہ کویسچن اسپیسیمن پیپر میں بھی انہوں نے دے دیا تھا۔ اینڈ سیکنڈ کویسچن از واٹ آر دا مسلم بلیوز اباؤٹ اینجلز، وہی بنیادی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ گیو این اکاؤنٹ آف مسلم بلیف ان دی فالوئنگ اینجلز اینڈ پروفٹس کا تو ظاہر ہے کہ میں بھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو یہ پاس پیپر کویسچن میں کافی فریکوینٹلی یہ کویسچن جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ چلیے اسٹارٹ کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمیں بھی انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو، پودوں کو، درختوں کو، جنوں کو، اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اس میں فرشتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے میں، آپ، ہم سب مخلوق ہیں اللہ کی، ایسے ہی فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک پرٹیکولر کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کام کا پتہ ہو ایگزیکٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے پیدا کرنے کا، ان کی کریشن کا بھی جو مقصد ہے وہ اللہ ہی صحیح معنی میں جانتے ہیں۔ ہم تو ایک گیس ورک ہی کر سکتے ہیں کہ غالباً یہی مقصد ہے، لیکن کیا مقاصد ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، کیا کام لے رہے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ فرشتوں کے متعلق ہر مذہب کے اندر مختلف نظریات اور مختلف بلیفز جو ہیں وہ رہے۔ اس میں جیسے عرب تھے تو عربوں میں یہ بلیف تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر قرآن نے اس بات کو مینشن بھی کیا
کہ تم بہت اسمارٹ لوگ ہو بھائی، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ اس کو قرآن مجید میں آیا۔ تو یہ عرب جو تھے یہ مانتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے ریلیجنز ہیں، ان میں اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرشتوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسی مخلوق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جن کا اللہ کی جو خدائی ہے اس میں بھی کچھ عمل دخل ہے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ اس سے بالکل بالکل مختلف ہے۔ اور جی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر بھی شریک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بالکل واضح طور پہ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور تمام مخلوقات کی طرح سے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں مختلف ہیں، ہمیں ان کی حقیقت کا نہیں پتہ، ہمیں ان کی سچائی کا نہیں پتہ، کیونکہ نہ وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، نہ اس طرح سے عام لوگوں کی طرح سے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو ان کو جیسے میں نے آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی شاید وضاحت کی تھی کہ اس طرح کی جو چیزیں جو قرآن مجید میں دی ہوئی ہیں جن کے متعلق آپ کو 100% ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہوتا، کلیئر کٹ نہیں پتہ ہوتا، ایسے کانسیپٹ کو آپ متشابہات کہتے ہو، ایمبیگوس کائنڈ آف کانسیپٹس۔ ایمبیگوس کا مطلب اس سینس میں مطلب یہ ہے متشابہ جو ہے شبہ سے، جن کے متعلق آپ کو ان کی ریئلٹی کا نہیں پتہ ہوتا۔ خود اللہ کی ذات ہے، آپ کو اللہ کی ریئلٹی کا بالکل نہیں پتہ، تو آپ ایک گیس ورک کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ یہ کہ ہمیں جو ایمان لانا پڑتا ہے اصل میں وہ لانا پڑتا ہے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر۔ جو قرآن نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو حدیث نے کہہ دیا وہ سچ ہے، اس سے آگے بڑھ کے اپنے گیس کرنا، اپنے تکے لگانا، ایسے ہوں گے تو یہ ہے تو یہ ہے، یا اپنے قصے کہانیاں گڑھ دینا، یہ سب بالکل ناجائز ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرما دیا وہ سچ ہے۔ تو جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ لائٹ ہیں۔ اب اس کا بھی کیا مطلب ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، نور کس کو کہتے ہیں، لائٹ کس کو کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ہمیں نہیں پتہ۔ ایک کامن ہمارے ہاں جو سینس ہے نور کا وہ لائٹ یہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے لائٹ کے بنے ہوئے ہیں، ادروائز اس کی جو سچائی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی۔ اور جب آپ کو آپ نے شاید وہ پیسیج پڑھا ہوگا حضرت آدم والا، تو اس میں یہی تو کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ آپ کی حمد اور آپ کی تقدیس اور آپ کی بزرگی بیان کرنا ہم ہر وقت کر ہی رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے کام ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ ہمارا کعبہ ہے تو جس کے ہم طواف کرتے ہیں اور ہم اس کا وزٹ کرتے ہیں اور ہر وقت وہاں پہ طواف ہوتا رہتا ہے، اسی طرح سے آسمانوں میں بھی عین اس کے اوپر ایک کعبہ موجود ہے، اور اس کعبے کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ بیت المعمور اس کا غالباً نام ہے، یا مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن غالباً بیت المعمور کہلاتا ہے وہ آسمانوں میں، جہاں ہر وقت فرشتے جو ہیں وہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں غالباً یہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ روزانہ آ کے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے ان سب باتوں کی سچائیوں کو اور ان کی جو گہرائیاں ہیں ان کو، ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے وہی ہم اپنی نالج کے لحاظ سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس کا طواف ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری جو ڈیوٹی دیتا ہے جس فرشتے کو، وہ ان کو پرفارم کرتے ہیں وہ، اور یہ یعنی اللہ کے ورکرز ہیں وہ ایک طرح سے۔ اور کچھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے
کہ وہ انڈیویجولی ورک نہیں کرتے بلکہ ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور ان ٹیموں کے ہیڈس ہیں، ان ٹیموں کے لیڈرز ہیں، اور وہ لیڈرز مثلاً حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں فرشتے، تو وہ رزق کے ذمہ دار ہیں، تو وہ اکیلے یہ کام نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو کہ مختلف کام کرتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں اینجلس کے، ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو سب کام مل کے کرتے ہیں۔ اس کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی کمانڈ میں، اللہ ہی کے حکم سے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، انڈرلائن کر لیجیے اس بات کو، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہیں وہ اس پوری کی پوری کائنات کا نظام، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو رزق دینا ہے یا بڑے سے بڑے سن کو یا پلینٹ کو یا کسی بڑے سسٹم کو رن کرنا ہے، یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں میں جیسے انسان ہیں یا جن ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، یہ بھی انلمیٹڈ نہیں ہے اتھارٹی، لیکن کسی حد تک یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں، اور وہ اس بات میں آزاد ہیں کہ وہ ایک نیکی کو چوز کرتے ہیں یا بدی کو، برائی کو چوز کرتے ہیں۔ انسان و جن، ان میں یہ آزادی ہے، اور چونکہ ان کو یہ کام دیا گیا ہے کہ آپ کو آزادی ہے اچھی اور بری چیزیں چوز کرنے کے لیے، اس لیے اگر آپ بری چیز کو چوز کریں گے، گناہ کو چوز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جہنم کی سزا آپ کو ملے گی۔ لیکن فرشتوں کے پاس یہ پاور نہیں ہے، فرشتے جو ہیں وہ گناہ کمٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کی فری ول ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے بس وہ اپنا کام وہی کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں میں کوئی میل اور فیمیل نہیں ہوتے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں بس، اور ان کے یہاں کوئی ریپروڈکشن سسٹم، بچوں کا ہونا، شادیوں کا ہونا، بیوی کا میاں کا ہونا، فیملی کا ہونا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی تعداد چاہیے ہوتی ہے وہ فرشتوں کی پیدا کر دیتے ہیں، یا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ان کی تعداد کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تعداد تو بہت بڑی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کیا تعداد ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تمام متشابہات کی باتیں، ان چیزوں کی کھوج میں پڑنا اپنا وقت ضائع کرنا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی بات ہے۔ جتنی بات بتائی گئی ہے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کا کیا نمبر ہے اللہ کی ذات جانتی ہے، اور وہ چونکہ اتنی بڑی کائنات کو کا نظام سنبھالتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، تو اس سے یہ بات کچھ انفر ہوتی ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ یقیناً بہت اونچی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی۔ اچھا یہ میں نے آج شارٹ کر کے ویڈیو اس لیے رکھی ہے تاکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ یہ ٹاپک ابھی غالباً 2 اور ویڈیوز ہوں گی، اس میں کنٹینیو رہے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتیں دے، امتحانوں میں کامیابی دے۔ اپنے پیرنٹس کو سب کو میرا بہت سلام کہیے گا، اپنے بزرگوں کو میرا سلام کہیے گا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔